الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فردوس الاخبار حدیث نمبر 8210۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا سلسلہ قیامت کے 100 نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مختلف سلسلوں میں قیامت کے مختلف نام اور اس نام رکھنے کی وجہ اور قرآنی آیات یہ پیش کی جائیں گی۔ قرآن پاک میں قیامت کے 100 سے زیادہ نام، اور یہ یاد رہے یہ ناموں کی کثرت جو ہے کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، مشہور 99۔ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، مشہور 99۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، تو قیامت کے 100 سے زائد نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ تو ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ نام انشاءاللہ عز و جل پیش کیے جائیں گے۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ شفیع روز محشر، مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان انور، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت کیجیے، اور حسب حال جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت پر ایمان کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ یاد رہے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح آسمانی کتابوں، فرشتوں، تقدیر وغیرہ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ قیامت آئے گی، یہ یقین نہیں ہے، تو جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو قیامت آئے گی اور ضرور آئے گی۔ بحر شریعت جلد 1 صفحہ 129 پر ہے، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ جو خاص دن اچھے کاموں کے بدلہ دینے کا ہے، وہ خاص دن جو برے کاموں کا بدلہ دینے کا ہے، جزا اور سزا اور فیصلے کا دن، نیکوں کے لیے جنت کی نعمتیں، بدوں کے لیے جہنم کا عذاب جس سے اللہ ناراض ہوگا، اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں یوم القیامہ، قیامت کا دن کے نام سے قیامت کے دن کو
یاد کیا گیا ہے. مثلاً پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترجمہ کنز الایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. تو کئی مقامات پر قیامت کو یوم القیامہ، قیامت کا دن، اس سے یاد کیا گیا. قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کس طرح آئے گی؟ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کب اور کیسے قائم ہوگی؟ قیامت کے ہولناکیاں کیا ہوں گی؟ بہت کچھ بیان کرنا ہے، مگر سلسلے کا وقت مختصر ہے. جو کچھ بن پایا عرض کرتا ہوں. قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسائل نعیمیہ میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے معنی کھڑا ہونا، چونکہ اس دن سارے مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر محشر میں جائیں گے. دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لیٹا ہوتا ہے، مگر اس دن سب انتظار حساب میں کھڑے ہی ہوں گے، لہذا اس کا نام قیامت ہے. لکھتے ہیں دنیا میں سب آدمی ایک دم نہیں آئے، کچھ آ کر چلے گئے، کچھ آنے والے ہیں، کچھ ابھی موجود ہیں، مگر اس دن سارا عالم ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہوگا، لہذا اس دن کا نام محشر ہے، یعنی جمع ہونے کا دن یا جمع ہونے کی جگہ. قیامت کہاں قائم ہوگی؟ ملک شام میں. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، مگر نیکوکاروں پر بہت ہلکا ہوگا، بعض پر پلک جھپکتے گزر جائے گا. قیامت کے دن مختلف حال ہوں گے. بہت عظیم دن ہوگا. بعض کے منہ کالے ہوں گے، بعض کے سفید ہوں گے. اللہ اکبر. قیامت کی 3 قسمیں ملفوظات اعلی حضرت میں صفحہ نمبر 386 مکتبۃ المدینہ کی جو ہے اس میں بیان کی گئیں. ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے موت. موت بھی قیامت ہے. کہا گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. دوسری قسم قیامت کی قیامت وسطیٰ. ایک زمانے کے تمام لوگ فنا ہو جائیں، دوسرے قرن یعنی زمانے کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں، یہ ہے قیامت وسطیٰ. تیسری ہے قیامت کبریٰ، وہ یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، جب قیامت قائم ہوگی وہ زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رہے قیامت قائم ہونے سے قبل اس کی نشانیاں بھی ہوں گی. اور یہ بھی یاد رہے کہ قیامت مسلمانوں پر نہیں، کفار پر قائم ہوگی. اللہ اکبر. قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
کتاب ہے قیامت کب آئے گی، اس میں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ اور ماشاءاللہ مدنی چینل پر ایک عرصے تک نگران شورا کا سلسلہ قیامت کی نشانیاں چلتا رہا ہے، اور اس میں بہت سی قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا بکریوں کے چرواہے ننگے پاؤں ننگے بدن محتاجی اور مفلسی کی حالت میں در بدر پھرنے والے قیامت کے قریب اونچے اونچے محلات اور شاندار بلڈنگوں میں رہیں گے، فخر کریں گے، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں گی۔ قیامت کی نشانی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی، شراب نوشی کثرت سے ہوگی، مردوں کی تعداد گھٹ کر بہت کم رہ جائے گی، عورتوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی نگہداشت اور ان کا انتظام کرنے والا اکیلا ایک مرد رہ جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ پوری مسجد کے نمازیوں میں کوئی اس قابل نہیں ہوگا جو امام بن کر نماز پڑھا سکے۔ لا علمی اور نااہلی ہوگی، کوئی آگے نماز پڑھانے کے لیے نہیں بڑھے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں کہ آدمی صبح کو مومن رہے گا مگر کسی ظالم کے دباؤ سے یا اپنی کسی نفسانی خواہش یا کسی گمراہ بددین کے بہکانے سے شام کو کافر ہو جائے گا۔ آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح کو فتنوں میں پڑھ کر کافر ہو جائے گا۔ نااہلوں کے سپرد کام کیے جائیں گے، مسجدوں پر فخر کیا جائے گا، یعنی بڑھ چڑھ کر مسلمان شاندار مسجدیں بنائیں گے اور پھر ان مسجدوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر ظاہر کریں گے، یوں کہیں گے میری مسجد تمہاری مسجد زیادہ اونچی زیادہ شاندار ہے، میرے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد تمہارے باپ دادا کی بنائی ہوئی مسجد سے زیادہ اچھی زیادہ خوبصورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علماء قتل کیے جائیں گے اور کمینے لوگ مالدار اور دولت والے اور اثر و رسوخ والے بن جائیں گے۔ حجر اسود اکھاڑا جائے گا، بے حیائی کی انتہا ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مال کی کثرت ہوگی، عرب کی زمینوں میں ریگستانی علاقوں میں باغات اور نہریں ہو جائیں گی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ خون ریزی کی کثرت ہوگی۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سال مہینے دن جلدی جلدی گزرنے لگیں گے، زمانے میں اس قدر بے برکتی ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا مٹھی میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال کا نکلنا، دابت الارض کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جب قیامت قائم ہونے میں 40 سال رہ جائیں گے، پاکیزہ خوشبودار ہوا چلے گی، جو ہوا ایسی اثردار ہوگی کہ مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، ساری دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے اور قیامت کا قیام ہوگا کفار پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جب قیامت آئے گی کوئی اپنی دیوار پر پلستر کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز باریک ہوگی، رفتہ رفتہ بلند ہوگی، لوگ کان لگا کر سنیں گے، بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟
پھر اللہ تبارک و تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام اور سب وہ رہیں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام زندہ ہوں گے، سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اولین و آخرین فرشتے، انسان، جنات، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر منور سے اس حال میں تشریف لائیں گے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر میں یعنی قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ نہیں، اولاً دنیا فنا ہو جائے گی، زمین آسمان جانور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد زندہ کیا جائے گا۔ جسم کے اجزاء مرنے کے بعد متفرق ہو گئے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے کس حال میں؟ ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ، کوئی پیدل، کوئی سوار، بعض تنہا، بعض سواری پر، کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان محشر کو جائے گا، اور کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے دن بہت خوف ہوگا، مگر جو خوش نصیب دنیا میں ڈرے گا اللہ سے تو وہ قیامت کے روز امن میں رہے گا۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندے پر نہ تو 2 خوف جمع کروں گا نہ ہی 2 امن۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہوگا، میں اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کروں گا، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن عطا فرماؤں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، شفیع روز قیامت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ ڈرایا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے امن نہ دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب حدیث نمبر 4، مسلمان کو مت ڈرایا کرو کہ مسلمان کو ڈرانا ظلم عظیم ہے۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو ناحق گھور کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوف میں مبتلا کرے گا۔ اور قیامت کے دن کون سے چہرے روشن ہوں گے؟ سن لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 136، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری امت کو قیامت کے دن پکارا جائے گا، وضو کے باعث ان کی پیشانیاں، ان کے قدم چمکتے ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو اپنی چمک میں اضافہ کرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہیے کہ اس میں اضافہ کرے۔ مرآت جلد 1 اس حدیث کے تحت لکھا گیا، سارے نمازی مسلمان ہیں، مراد سارے نمازی مسلمان ہیں کہ قیامت میں ان کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ خیال رہے کہ اگرچہ پچھلی امتوں نے بھی وضو کیا مگر یہ نور صرف امت محمدی پر ہوگا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ خوش نصیب مسلمان جو اندھیری رات میں بھی مسجد جاتے ہیں، مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، مسلمانوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں،
جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ وہ منور ہوگا. اور ایک روایت میں ہے جو رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اپنے نور کی زیارت کروائے گا. اور سبحان اللہ جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے بروز قیامت انہیں بلا حساب داخل جنت کر دیا جائے گا. جو مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو قیامت کے روز دور فرمائے گا. جو دنیا میں تنگ دست کو آسانی فراہم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ عز و جل دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور قیامت کا خوف نصیب فرمائے. قیامت میں بے حساب بخشے جانے والوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل فرمائے. قیامت کے 100 نام ہیں. ایک نام میں نے قیامت اس کے تعلق سے کچھ عرض کیا. مزید انشاءاللہ اگلے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے. 40 روحانی علاج. اس میں علاج نمبر 12 امیر اہل سنت نے لکھا ہے یا محصی یا محصی میم ہا صاد یا محسی 1000 بار جو کوئی ہر شب جمعہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو. اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کے دن خوف سے ہر کلیجہ دل جائے گا. درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں. واہ کیا بات اولیاء کی ہے. حرام کی نحوست دیکھیے. صدقہ کرو تو قبول نہیں, خرچ کرو تو برکت نہیں, اور چھوڑ کے مرو تو عذاب کا سبب بنے گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد نے فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں معتکفین یعنی اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی اوپری منزل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے. اسی فیضان میں مل رہا ہے دنیا بھر میں مقیم عاشقان رسول کو بھی شامل ہونے کا موقع, کیونکہ اس محترم کام کے لیے ضرورت ہے کثیر رقم کی اور دنیا بھر میں موجود عاشقان رسول کے بھرپور تعاون کی. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. انشاءاللہ عز و جل اسی ضمن میں 6 اپریل بروز اتوار رات 9 بجے براہ راست مبلغ دعوت اسلامی مدنی چینل پر ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم کا سلسلہ فرمائیں گے, جس میں پاکستان سمیت ایشیائی, خلیجی, یورپی, مغربی اور افریقی ممالک میں موجود اسلامی بھائیوں کی کالز لی جائیں گی. تعمیر فیضان مدینہ کے لیے زیادہ سے زیادہ عطیات کی ضرورت میں آپ کا تعاون درکار ہے. آئیے اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال و زر سے مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والی رقم کے لیے اپنے تمام تر عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صدا بچا یا رب, اس
سے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداً چند منتخب جھلکیاں. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. مدنی مذاکرہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. نگران شورا نے نوازا دارالمدینہ کے مدنی عملے کو. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. مبلغ دعوت اسلامی کی شخصیات مدنی حلقے میں شرکت. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. امیر اہل سنت کی ترغیب پر مدنی قافلے میں رکن شورا کا سفر. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت تربیتی اجتماع. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی خبر سے کریں گے مدنی خبروں کا آغاز. مدنی خبر ہے مدنی مذاکرے کی. سلسلہ ہوا گزشتہ رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں. مدنی کسوٹی میں بھی ہے انداز مرشد لاجواب. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. میرا نام ہے محمد حسان رضا تائی. میں ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ کے شہر سے ہوں. اور باپو جان، میرا آپ سے سوال ہے، میں اچھا حافظ قرآن کیسے بن سکتا ہوں؟ حافظ قرآن یہ منا کو سکھا رہا ہے اچھا حافظ قرآن. سبحان اللہ. تو اول تو اللہ کی رضا کے لیے حفظ کرنا شروع کرے بندہ، اور یہ ماں باپ کا بھی یہی ذہن ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو حافظ بنا رہے. ظاہر ہے کہ نیت اگر اچھی نہیں ہو تو ثواب نہیں ملے گا. حافظ بن بھی گیا، اگر مطلقاً اچھی نیت کی ہی نہیں کسی نے تو ثواب کا حقدار نہیں ہوگا. وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو حافظ بنائیں گے. اور ماں باپ یہ بھی ساتھ میں نیت کریں کہ ہم بھرپور کوشش کے ساتھ اپنے اس مدنی منع کو حافظ بنانے کے بعد حافظ رہے اس کی بھی کوشش کریں گے. گلزار طیبہ کے دیوانوں نے تو یوم مدنی مذاکرہ منا لیا. سبحان اللہ. ہمارا تو یوم تو آئیں گے اپنے رمضان میں آئیں گے نا. شب مدنی مذاکرہ تو منائی جا سکتی تھی، یوم مدنی مذاکرہ اور رمضان کے لیے ادھار رکھ لیں. اور کیا دن کو تو رمضان شریف میں ہوتے ہیں مدنی مذاکرے، باقی تو وہ راتوں کو ہی ہوتے ہیں. چلو پھر رمضان المبارک میں بھی کوئی ایسا ہی یار فقید المثال یوم مدنی مذاکرہ ہو جائے نا. سبحان اللہ. یہ ناظرین کی توجہ چاہوں گا کہ یہ جو مدینہ منورہ کے لیے ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں قرعہ اندازی کے ذریعے، یہ دعوت اسلامی کے چندے کے پیسے نہیں ہوتے. یہ الگ